آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب اندازہ لگائیں ذرا، جب اس طرف توجہ ہوتی ہے دل سرشار ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کی خوشبوئیں، مختلف قسموں کی خوشبوئیں، ذرا بڑی بڑی خوشبودار چیزیں ہیں جن سے خوشبو آتی ہے ذرا، اور یقیناً دل و دماغ جو ہے وہ مسحور ہوتا ہے جب ایسی ایسی خوشبوئیں ذرا کہ جب انہیں سونگھا جاتا ہے تو دماغ جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، ایسی ایسی خوشبو ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بھاپ، کائنات عالم کے اندر بڑی بڑی خوشبوئیں، لیکن ساری خوشبوئیں ایک پاسے، روزے دار کے منہ کی بو ایک پاسے۔ رب ذوالجلال کو اگر پسند آئی ہے، جو لائق کی ہے، تو وہ مالک نے روزے دار کے منہ کی بو کو پسند فرمایا۔ ساری خوشبوئیں ایک پاس سے، روزے دار کے منہ کی بو ایک طرف ہے۔ اور نبی پاک صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ جنت کے دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازہ جسے معین فرمایا ہے، اس کا نام رکھا ہے باب الریان، باب ریان۔ اور قیامت والے دن فرمایا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو فرمایا جائے گا آؤ یہ دروازہ تمہارے لیے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے۔ اس دروازے کے اندر، اس دروازے سے کوئی دوسرا تیسرا بندہ داخل نہیں ہوگا، اس کے اندر انٹری صرف اور صرف روزے دار کی ہوگی، روزے دار اس سے داخل ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کو ایسا پھر پانی پلایا جائے گا، جب روزے دار اس پانی کو پیے گا نا، پھر ساری پچھلی زندگی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے جو عاشق زار، وہ جو محب زار، جو مر مر کے اس در پہ پہنچا ہے دل ربا کے سامنے، اب اسے وہ پانی پلایا جانا ہے، پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ روزے دار کی شان ہے، یہ روزے دار کی شان ہے۔ جنہ کرنا دیدار سجن دا، ان اکھیاں سام کے رکھیاں نے، ان کرنا دیدار سجن دا، جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں نے۔ یہ